السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ اللہ تعالی سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو یہ چند کام میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو آپ لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالی سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ کا قرب آپ کو نصیب ہو جائے گا، اللہ تعالی سے آپ کی دوستی ہو جائے گی اور آپ کے سارے کام چٹکیوں میں حل ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی آپ کی بنتی چلی جائے گی۔ وہ 5 کام کیا کیا ہیں؟ وہ 5 علامتیں، 5 نشانیاں کیا ہیں کہ انسان اگر ان کو کرے تو اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اللہ تعالی کو اس بندے پر پیار آ جائے، اللہ تعالی بھی اس بندے سے محبت کرنے لگے۔ پہلا کام ہے رات کی عبادت اور ذکر کا اہتمام، یعنی رات کے اندر اللہ تعالی کی عبادت میں اتنا منہمک ہو جائے، ایسا مصروف ہو جائے کہ اللہ تعالی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان فخر کرے، آپ ذکر کا اہتمام کریں، کیونکہ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دلوں کو سکون میسر ہوتا ہے، جس سے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالی دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کر دیتا ہے، دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتا ہے، دلوں کے اندر سے نفرتوں کو ختم کر کے اور الفتوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم ذکر کرو، رات میں دن میں چلتے پھرتے آپ جب ذکر کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اس کے علاوہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جب اس کا اہتمام کریں گے، درود شریف کثرت سے پڑھیں گے، استغفار کا آپ اہتمام کریں گے، تہجد میں آپ اللہ تعالیٰ کو رو کر گڑ گڑا کر منائیں گے، اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ تو پہلا جو ذریعہ ہے، جو پہلا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں، کیونکہ نماز تہجد سے، رات کی عبادت سے، قرآن کریم کی تلاوت سے اللہ تعالی کی رحمت، اللہ تعالی کا فضل اور کرم جوش میں آتا ہے اور بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کہ رات کو ہم خوشگوار بنائیں، تہجد کا اہتمام کریں اور ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ دوسری چیز ہے اللہ کی رضا کے لیے عمل، یعنی کوئی بھی ہم کام کریں اپنی اس زندگی کے اندر تو اللہ کی رضا اس کے اندر مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کرنا مقصود ہو۔ کوئی بھی کام ہے، چاہے ہم صدقہ دیں، خیرات کریں، نماز پڑھیں، کسی کی مدد کریں، اچھی بات کہیں، کسی کی ہم آپس میں نفرتوں کو ختم کرائیں، دوستی کرائیں، محبتیں کرائیں، الفتیں بانٹیں، کوئی بھی ہم کام کریں اس میں ریاکاری دکھلاوا نہ ہو کر صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے بھی دل اللہ تعالی سے مضبوط ہوتا ہے اور رب ذوالجلال کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں رہتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب والی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، زندگی کے اندر خوش رہتا ہے، اسے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، اسے الفتیں اور محبتیں نصیب ہوتی ہیں، اس کی زندگی کے اندر برکتیں رہتی ہیں، اس کے کام حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ فرمان ہے۔ تو یہ دوسرا کام ہے کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی احکام پر عمل کرتے ہوئے ہم کام کریں، انشاءاللہ ہمارا تعلق رب ذوالجلال سے مضبوط ہو جائے گا۔ یہ دوسرا کام ہے۔ تیسری چیز ہے توبہ اور استغفار،
یعنی اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ بھی معمول بنائے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالے میں چلتے پھرتے اس کو بھی اپنا معمول بنا لے۔ جب یہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چاہے تم نے اپنی جانوں پر کتنا ہی ظلم کر لیا، تم نے کتنا ہی بڑا گناہ کر لیا، لیکن یاد رکھنا میری رحمت سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ نادم اور شرمندہ ہو کر میرے سامنے جب آئیں گے، میں آپ کی ایک توبہ میں ہی سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور کبھی کسی موقع پر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ استغفار کرنا، اس کے ذریعے سے بھی دل اللہ تعالی کی محبت سے لبریز ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے دوستی ہو جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں چن لیتا ہے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام ہے اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالی کی بے شمار مخلوقات اس دنیا کے اندر ہیں، سب کے ساتھ ہم نرمی کا معاملہ رکھیں، انسانوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، درندوں کے ساتھ، یعنی چرندوں کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ، چھوٹے سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالی کی ہے تو اسے ناجائز نہ ستائیں، اسے تکلیف میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے بھی وہ شخص محبت کرتا ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا تو وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت رکھنے والا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالی کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہو جائیں، یہ چوتھا کام ہے۔ اور پانچواں جو کام ہے جو آخری ہے وہ ہے صبر اور دعا، یعنی اپنی زندگی میں ہم صبر کے ساتھ کام کو آگے بڑھاتے رہیں، الجھنیں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان جیسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اور جب ہم یہ 5 اعمال کرنے والے ہوں گے تو ہمارے تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہماری یاری اور دوستی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اور ہماری زندگی کے سارے کام، سارے مشکلیں دور کر دے گا، ہر کام حل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔